الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سلسلہ نمبر ہے 44 سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور مہینہ بھی مبارک ربیع الاول کا شروع ہو چکا ہے، اور اس مہینے میں تو عوام بالخصوص چاہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا جائے، اور بڑے شوق سے سننے کے واسطے اس کو بیٹھا بھی کرتے ہیں۔ چنانچہ ہماری بات کا سلسلہ پہنچ گیا تھا ابو سفیان کو شکست ہوئی، اگرچہ اس نے لمبا سفر کا راستہ اختیار کیا کہ 1,00,000 چاندی تھی جو اس قافلے کے اندر تجارتی قافلہ تھا، اور یہ سفر اس نے جو اختیار کیا بالکل غزوہ بدر میں شکست اور ناکامی کے بعد بالکل خفیہ طریقے سے یہ نکلا۔ مگر پھر بھی آپ دیکھیں کہ ایک شخص اس زمانے میں چونکہ شراب حرام نہیں تھی تو بیٹھا ہوا تھا، شراب پی رہا تھا، نشے کی حالت میں تھا۔ جب وہ نشے میں زیادہ چلا گیا تو دوسرے شخص کے سامنے جو مسلمان تھا اور یہ غیر مسلم تھا، کافر تھا، اس نے نشے میں آ گیا تو ایک دم کہنے لگ گیا کہ دیکھنا اب پتہ چلے گا مسلمانوں کو جب ہمارا تجارتی قافلہ واپس آ جائے گا، یعنی کہ نفع حاصل کر کے پھر ہم مسلمانوں کو سیدھا کریں گے۔ اب یہ مسلمان تھا، اس نے اس سے اور اگلوایا، پوچھا بھائی اچھا اور بتاؤ قافلہ کب نکلے، کتنے لوگ نکلے، ساری تفصیل لی اس سے، اور کرا اس نے جو ہے نا مدینے میں یہ پیغام پہنچا دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ چلیا، حالانکہ اس نے بڑے خفیہ انداز سے ابو سفیان نے یہ قافلہ ترتیب دیا تھا، اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا فوراً نبی علیہ السلام نے تو ان کا مکمل بائیکاٹ کر دیا تھا کہ یہ نہ شام سفر کر سکیں، نہ یمن جا سکیں، نہ کوئی تجارتی لین دین یہ وہاں سے کر سکیں، کیونکہ مجبوری تھی، مدینہ کے اطراف سے گزرنا پڑتا۔ چنانچہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو پتہ چلا کہ لشکر لے کر نکل گئے تو بس وہ تو سارا سامان چھوڑ کر بھاگا وہاں سے، اور ان کے پاس تجارت کرنے کا چونکہ کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ اب انہوں نے ابو سفیان نے مکہ جا کر اب فیصلہ کیا، تمام قبائل کو اس نے جمع کر لیا اور کہا کہ بھائی اب تو حملہ کرنا ہماری مجبوری بن گیا، اپنی پوری طاقت اکٹھی کر لو۔ یہ اصل میں بات وجہ بنی تھی غزوہ احد کے واقع ہونے کی، ٹھیک ہے، مختصراً میں نے آپ کو پس منظر بتا دیا۔ اب اس کو تھوڑا تفصیل سے دیکھیں۔ ہوا کیا کہ سارے سردار اس نے جمع کیے غزوہ بدر میں ناکامی اور شکست ہونے کے بعد، اور بدلہ لینے کے لیے اس نے کہا کہ بھائی چونکہ عرب لوگ ایسے ہوتے تھے، یہ خون کبھی نہیں بھولتے، ان کا کوئی بندہ مار دیا جائے یا ان کو کبھی نقصان پہنچا دیا جائے، یہ اس کا کبھی بھلاتے نہیں تھے، بدلہ ضرور لیتے، ایسی قوم ہے، اللہ نے ان کی گھٹی میں ڈالا۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا
کہ اب ہم جب بھی ہمیں تجارت کرنی ہوگی نا تو اگرچہ ہم لمبا راستہ اختیار کریں گے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ابھی اس وقت موجودہ اس وقت کی میں آپ کو صورتحال بتا رہا ہوں کہ یہ جو بھارت ہے اب اس کو ہر چیز مہنگی کیوں پڑ رہی ہے، کیونکہ یہ پہلے ہمارے فضائی راستوں کو استعمال کرتا تھا تو شارٹ کٹ اس کو راستے ملتے تھے۔ اب یہ پاکستان کی سرحدوں سے باہر سے اپنی ہوائی جتنے بھی راستے ہیں نا وہ استعمال کرتا ہے تو ان کو لمبا پڑتا ہے، آٹومیٹک خود بخود جو ہے ہر چیز کی قیمت وہ ڈبل سے اوپر ہو جاتی ہے۔ اگر ایک چیز ان کے 10 روپے کی پڑنی تھی تو وہ 25-30 روپے کی پڑتی ہے۔ جو یہ کہتے تھے نا ہم تمہارا پانی بند کر دیں گے تو انہوں نے کہا ہم تمہارا سانس بند کر دیں گے، یہ سانس بند کیا۔ اب وہ پیچھے لگا ہوا ہے کہ بھائی خدا کے لیے راستے کھولو، اور پاکستان نہیں کھول رہا۔ بہرحال تو یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں سنت ہے، آپ علیہ السلام نے اس وقت یہ کی ہے کہ اب کافر مجبور ہو گئے کہ بھئی ہم اپنا تجارتی قافلہ لے کر چلیں گے لمبے راستے سے، تو شام سے مدینہ منورہ نہیں آئیں گے بلکہ عراق کے راستے، شام سے عراق کا راستہ لیں گے اور اوپر کی جانب سے پھر بالکل مدینہ منورہ کے کافی دور کی طرف سے جو ہے نا نیچے کو یہ راستہ اترتا ہے، کیونکہ یہ نجد کا علاقہ کہلاتا ہے۔ حجاز ہو گیا، پھر نجد ہو گیا، اور یہ نجد کا علاقہ صرف ریاض کا نجد نہیں ہے بلکہ نجد العراق ہے، اور یہ بڑا لمبا دور دراز کا پورا علاقہ ہے عراق النجد کا جو ہے۔ اصل میں نجد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اونچائی والا راستہ۔ نجد کہتے ہیں اونچائی والے، بالائی راستہ جو اونچائی کو ہو، اور اس سے تھوڑا سا اس طرف آ جائیں تو جو نچلا تھوڑا راستہ ہے نا تو وہ دہامہ اور عراق کا راستہ ہے نیچے کی جانب کا۔ تو نجد جو ہے یہ شروع ہو کر پورا عراق تک جو ہے نا جاتا ہے، یہ بڑا یعنی کہ طویل لمبا راستہ ہے، یہ بڑی لمبی جگہ ہے۔ اور تبھی احادیث میں بعض مرتبہ نجد کا ذکر ہوتا ہے یا نجدی کسی شخص کا ذکر آتا ہے، تو بعض علماء اسی کو نجد یعنی کہ نجدی جو ہے نا سمجھ لیتے ہیں، جبکہ اس سے نجد العراق مراد ہے۔ جو آج نجد موجود ہے نا وہ مراد نہیں ہوتا ان حدیثوں میں، کیونکہ وہ نجد تو اگر آپ لگائیں اندازہ تو 100 سال اس کو جو ہے نا متعارف ہوئے، جبکہ نجد العراق جو ہے یہ تو 1400 سال سے بھی زیادہ پہلے کا ہے علاقہ۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ کافر مجبور ہو گئے اس نجد العراق کے راستے کو اختیار کرنے، جیسے احادیث میں بھی آتا ہے، بعض جگہوں میں ایک روایت میں ہے کہ شیطان آیا نجدی انسان کی شکل و صورت میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا مسئلہ تھا تو اس میں جو ہے نا سارا وہ لمبا طویل واقعہ۔ اسی طرح بدر کا واقعہ جو ہو رہا تھا تو اس میں بھی ایک نجدی تھا، تو اس کا معنی بھی یہ کیا ہے کہ نجد العراق مراد ہے، جو آج نجد جو کہلاتی ہے نا جگہ وہ مراد نہیں، نجد العراق۔ یہ میں اس لیے بات سمجھا رہا ہوں کہ چونکہ وہ بڑا لمبا اور دور دراز کا راستہ ہوتا تھا، اس وجہ سے آج جو نجد کہلاتا ہے وہ تو تھوڑا سا، اور اس علاقے کے لوگ بڑے جنگجو و لڑاکا قسم کے طاقتور ہوتے تھے، پہاڑی لوگ تھے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں تاریخ میں کبھی بھی آپ کو ایسا واقعہ نہیں ملے گا کہ نجد یعنی کہ بغداد جو ہے نا اس کو کسی نے کبھی فتح کیا ہو، اس کو فتح کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ یہاں کے بڑی عجیب بات یہ تھی کہ یہ سارا علاقہ بغداد کا جو ہے نا نجد کوفہ، یہ فطری طور پر اللہ نے ایسی قوم بنائی ہے، مشہور ہے یہ بات بھی کہ الکوفی لا یوفی، کوفی لوگ جو ہے نا یہ کبھی بھی وفا نہیں کرتے، طاقتور تو ہیں، جنگجو تو ہیں، لڑاکا تو ہیں، پہاڑی لوگ ہیں، سخت ہیں، ان کو کون ہرائے؟ دوسرا اوپر سے جو ہے نا وفا کرنے والے بھی لوگ نہیں، ہمیشہ بے وفائی کریں۔ تو مثال دی اس کی یوں کہ کوفی جو ہے کبھی بھی وفا نہیں کرے، کوفہ کا آدمی ہوگا نا، اور آپ تو بڑے بڑے واقعات جانتے ہیں، آپ نے اگر سارا جو ہے نا وہ پڑھا ہو حضرت حسن حسین اور ان کی شہادت کے واقعات تو آپ کو تو پتہ ہو۔ محدثین بھی کہتے ہیں کہ اگر کوفے کا آدمی کوئی حدیث بیان کرے گا نا تو سمجھ لینا کہ 99% تو وہ بات ہے ہی غلط،
اور جو 1% بات بچی نا تو اس میں بھی پہلے تحقیق کر لینا، ہو سکتا ہے وہ بات بھی غلط ہی، 1% بات یعنی اس قدر۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عراق کے لیے کبھی بھی دعا نہیں فرمائی اپنی زندگی۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے، دعا کری، صحابہ سن رہے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں اللہم بارک لنا فی یمننا، اللہم بارک لنا فی شامنا۔ تو جب یہ دعا کری ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ جو ہے نا آپ عراق کے لیے بھی دعا کر دیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا کری اللہم بارک لنا فی یمننا، اللہم بارک لنا فی شامنا۔ تو اب اس صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ مہربانی فرمائے آپ جو ہے نا عراق کے لیے بھی دعا کر دیں، کیونکہ ہمیں تو وہاں سے بڑا جو ہے نا فوائد ملتے ہیں، کھانا پینا ملتا ہے، بڑی خوراک آتی ہے، اگر ادھر قحط پڑ گیا تو ہمیں بھی بڑے مسئلے مسائل ہو جائیں گے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ منہا ہونا تطلع الفتن، منہا ہونا تطلع الفتن، کہ فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے یمن کی کہ جہاں سے فتنے نکلیں گے۔ میں اس کے لیے کیا دعا کروں، میں کیوں کروں دعا اس کے لیے جس جگہ سے اتنے فتنے بعد میں ابھرنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ستفترق هذه الامہ على 73 فرقۃ، کہ یہ جو اور پھر فرمایا کہ کلہما فی النار الا واحدۃ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے بنیں گے، 73، اور فرمایا کہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے سوائے صرف ایک کے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ ایک فرقہ کون سا ہوگا، یہ تو ہمیں بتائیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ایک فرقہ وہ ہوگا کہ جو میرے طریقے پر چلے گا اور میرے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے نقش قدم پہ چلے گا۔ دیکھیں، اور جو صحابہ کو گالیاں دے گا تو وہ، اور جو صحابہ کو برا بھلا بولے گا تو دین سے ہٹ جائے گا، بدعات شروع کر دے گا۔ تو 73 فرقوں میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے، جو کہ آپ نے اپنے صحابہ کو کیا فرمایا کہ یہ تاروں کے مانند، ایک کی بھی اتباع کرو کامیاب ہو جاؤ، باقی سارے جہنمی ہوں گے۔ اور پھر ان 72 جہنمی فرقوں کا منبع، پیدائش جو آپ نے بتلائی نا، تو فرمائے کہ سب کے سب جو پیدا ہوں گے نا نکلیں گے وہ یہی عراق سے نکلیں گے۔ جیسے ہو گئے اس میں روافض ہو گئے، خوارج ہو گئے، اسی طرح سے آتا ہے کہ مصاحب لوگ ہو گئے، اسی طریقے سے قدریہ ہو گئے، جبریہ ہو گئے، اور کراویہ ہو گئے، مشتبہہ ہو گئے، معتزلہ کے جتنے بھی فرقے وہ پیدا ہوئے نا یہیں سے پیدا ہوئے۔ عبداللہ ابن صبا یہیں سے نکلے، اور اسی طرح حسن بن صبا بھی وہاں سے نکلا۔ دیکھیں جب جتنے فرقے بنے وہ ادھر سے بنے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہا ہونا تطلع الفتن، ہا ہونا تطلع الفتن، یہ تو فتنوں کی جگہ، یہاں سے تو فتنے اٹھیں گے، میں اس کے لیے کیا دعا کروں فتنوں والی جگہ کے۔ یعنی کہ دیکھیں امت کو ایک ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت سے سمجھا کر گئے، کوئی بات چھوڑی نہیں آپ۔ تو نجد کا علاقہ یہ تھوڑا نہیں تھا، بلکہ عراق یہ سارا جو ہے نا وہاں تک یہ علاقہ جاتا ہے۔ تو اب قریش مکہ نے پلاننگ کی کہ قافلہ یہاں سے جائے گا، لمبا روٹ اختیار کریں گے، اور اس قافلے میں آپ جانتے ہیں کہ جو پیسہ لگایا گیا، تو ابو سفیان کے کہنے پر ہر قبیلے نے پیسہ لگایا اس قدر کہ 1 لاکھ کی تو صرف چاندی تھی اس قبیلے، یہ جو قافلہ جا رہا تھا قبیلے والوں کا، اور کہتے ہیں 200 گھوڑے اور مسلح نوجوانوں سے جو لڑنے والے ہتھیاروں سے لیس، صرف اس قافلے کی حفاظت کے لیے اس نے متعین کیے تھے۔ تو یہ 2 شخص بیٹھے ہوئے جو ہے نا اللہ کی شان دیکھیں، اور رات میں بیٹھے ہوئے، اور ان کی جو ہے نا وہ شراب چل رہی ہے۔ ایک ان میں سلیم نامی شخص تھا، دوسرا نعیم بن مسعود تھا، تو شراب پی رہے تھے، ایک مسلمان تھا ان میں، دوسرا کافر تھا۔ اب نعیم ابن مسعود جو تھا نا، اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ بھائی اب مسلمانوں کو پتہ چلے گا جب ہمارا تجارتی قافلہ واپس آ جائے گا نا، فائدہ اٹھا کے نفع لے کے، پھر ہم دیکھنا بتاتے ہیں مسلمانوں کو۔ اب یہ مسلمان تھا، اس نے جب سنا تو اس نے اس سے ساری تفصیل نکلوائی۔ اچھا بھائی
کب جا رہے قافلے، کب نکل رہے، کون کون نکل رہے، کتنے لوگ ہیں، کتنی اس میں تجارت کا مال ہے اور کس راستے سے نکلے گا، وہ تو نشے میں تھا، سارا بتانے لگ گیا، کیونکہ اس وقت تو شراب حرام بھی نہیں تھی۔ اور آپ جانتے ہیں بہت سے ہیں جو محکموں والے ہوتے ہیں نا، وہ انسان سے کھوج بھی ایسی لگواتے ہیں، اس کو جو ہے نا نشہ دلا دیتے ہیں، پھر اس سے پوچھتے ہیں تو وہ ساری باتیں بتا دیتے ہیں۔ نشے میں تو انسان کو ہوش ہی نہیں ہوتا، پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا۔ جبکہ ہم آپ غور کریں تو اللہ نے تو اب تو اس کو حرام قرار دیا، یہ کچھ درجوں کے اندر حرام، 4 درجوں کے اندر حرام، ایک دم حرام نہیں قرار دیا۔ جو عقائد سے متعلق مسائل ہیں اللہ نے ان میں تو کوئی برداشت نہیں کری، پہلے حکم میں ہی، پہلی آیت میں ہی جو ہے نا منع کر دیا، قل یا ایھا الکافرون، ارے او کافروں۔ جب انہوں نے کہا نا کہ یا رسول اللہ کبھی ایک دن ہم آپ کے خدا کی، اللہ کی عبادت کر لیں گے، کبھی آپ ہمارے بت کی کر لیں، کچھ دن تھوڑی ہم آپ کی مان لیتے، تھوڑی آپ ہماری مان لیں، تو اللہ نے دو ٹوک منع کر دیا۔ جبکہ مکہ والے تو توحید کے بالکل خلاف تھے، برداشت کرنے کو تیار نہیں تھے احد کے لفظ کو۔ اور حضرت بلال فرماتے ہیں احد سے بھی کوئی زیادہ اچھا لفظ ہوتا نا ان کو، مطلب جو ہے نا غصہ دلانے کے لیے، تو میں وہ کہتا ہوں احد کہتا اسی لیے تک تاکہ زور زور سے مارے، برداشت مزہ آتا تھا، احد کہتے تھے جب حضرت بلال سے پوچھا گیا۔ تو یہی تو فرمایا کہ جو ہے نا جب عقیدے کی بات آئے گی تو اللہ نے برداشت نہیں کیا، ایک دم دو ٹوک کہہ دیا، ارے وہ کافر، ورنہ قرآن کا یہ انداز و طرز نہیں ہے کہنے کا، بات کرنے کا، لیکن وہاں دیکھیں کھلا کہا کہ او کافر ہو، بالکل میں عبادت نہیں کروں گا اس کی جس کی تم کرتے ہو، اور نہ تم کرنے والے ہو عبادت اس کی جس کی میں کرتا ہوں، جاؤ تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، جاؤ اپنا کام کرو۔ قرآن تو حالانکہ بڑے الگ انداز میں بات کرتا ہے آپ جانتے ہیں، لیکن سورہ کافرون میں چونکہ عقیدے کا مسئلہ ہے، لیکن جب عقائد سے ہٹ کر مسائل ہیں تو اللہ نے آہستہ آہستہ منع کیا کہ بھائی اس میں نجاست ہے، اس میں گندگی ہے، یہ شیطانی عمل ہے، یہ اس میں فوائد بھی ہیں لیکن نقصانات زیادہ ہیں، یہ پی کر نماز کے قریب مت آنا۔ اب جی اگر پی لے گا ظہر سے کچھ گھنٹے پہلے تو ظہر رہ جائے گی، اب نہیں پیتے تھے، ظہر کے بعد پی لے گا تو عصر رہ جائے گی، نشہ ہی نہیں اترے گا تو عصر، ظہر سے عصر میں بھی نہیں پیتے تھے، پھر عصر کے بعد تو پی نہیں سکتا، مغرب میں تھوڑا وقت ہے وہ نشہ ہی نہیں جائے گا، وہ پھر نہیں پیتے تھے عصر سے مغرب، پھر مغرب سے عشاء میں بھی نہیں پیتے تھے، پھر عشاء کے بعد بس ایک موقع ایک وقت مل جاتا تھا، بس رات میں ہوتا تھا کہ جی رات میں پئیں گے بس صبح، لیکن ایسے پئیں گے رات میں کہ صبح نشہ اتر جائے تاکہ فجر بھی تو پڑھنی ہے، یعنی کہ شراب پی کے بھی فجر پڑھتے تھے تمام سے نشے میں آ کے بھی اٹھ جاتے تھے، اور ہم بغیر نشے کے بھی ماشاءاللہ سے جو ہے نہیں اٹھ پاتے، حیرت ہے، اپنی بات کرو۔ تو فرمایا کہ یہ انسان کی فطرت ہوتی ہے۔ اب جب اس مسلمان کے آگے جب اس نے ذکر کر دیا نا، مسلمان کیا ہے؟ مسلمان کا دوست ہے، اس کا ہمدرد ہے، جیسے کافر کافر کا ہے، پوری دنیا کے اندر ایسے ہی ہے۔ یہ اللہ نے بھی فرمایا کہ مومن جو ہے نا مومن سے محبت کرتا ہے، تو چنانچہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، چاہے کسی بھی کافر ملک کا کوئی باشندہ ہونا، اگر ادھر کے بھی مسلمان ہیں، چاہے وہ کس قدر ہی اسلام سے دور ہی کیوں نہ ہو، لیکن چونکہ مسلمان ہیں نا، صرف آپ کھیل کو لے لیں، ہندوستان میں موجود مسلمان ہیں، وہ آپ پوچھیں ان سے کہ بھائی تم کیا چاہتے ہو، وہ کہیں گے کہ پاکستان جیت جائے، حالانکہ کوئی کرکٹر، کوئی متقی پرہیزگار اور کوئی ولی نہیں ہے، نہ یہ کوئی کھیل ایسا ہے کہ جنت میں پہنچائے، لیکن جذبات ہیں، رو رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں رو رو کے کہ جی پاکستان جیت جائے، حالانکہ بیٹھے ہوئے ہندوستان میں۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ جب اگر ان کی ٹیم جیت بھی جاتی ہے تو وہ مسلمان ہوتے ہیں جتانے والے، ہندو میں اتنی کام مجال ہے یا کافر، وہ ٹیم میں مسلمان ہوتے ہیں جو جتاتے ہیں، یعنی ان کو بھی جتانے والے وہ مسلمان، تو کوئی پرہیزگار تو نہیں ہے، لیکن رو رو کے دعائیں کر رہے تھے، ایک فطرت ہے، ایک عادت ہے انسان۔ تو جو مسلمان وہاں بڑی بڑی پوسٹوں کے اوپر ہیں اور وزارتوں پر ہیں کہیں، تو وہ بھی کیا ہے کہ عام طور پہ دیکھا جائے تو وہ ہوتے مسلمان ہیں،
لیکن وہاں تک پہنچتے ہی کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ نام کے برائے نام مسلمان ہوتے، کام کے مسلمان نہیں ہوتے، بلکہ بعض صورتوں میں تو ایسا ہوتا ہے کہ ہندوؤں سے زیادہ نقصان وہ اپنے مسلمان پہنچا رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی بعض دفعہ ان کے دل سے جو ہے نا کبھی اسلام کی کوئی اچھی بات نکل ہی آتی ہے، کیونکہ فطرت ہے، نہ چاہتے ہوئے۔ ہمارے یہاں کے ایسے بگڑے ہوئے مسلمان ماشاءاللہ کبھی ان کے بھی منہ سے ہم غلطی سے سن لیتے ہیں، یار اتنی اچھی بات اس نے کر دی، کیسے پتہ نہیں نکل آئی اس کے اندر سے، حالانکہ امید کوئی نہیں ہوتی، لیکن وہ ایک چونکہ فطری عمل ہے نا تو کر دیتا ہے انسان۔ ایک دفعہ ایک مولانا صاحب سنانے لگے واقعہ کہ میں امریکہ میں بیٹھا ہوا تھا، ایک کسی شاپنگ مال وغیرہ کوئی خریداری کر رہے تھے، تو وہاں بیٹھا تھا، رسا ایک ساتھی کچھ ساتھ بھی تھے، تو ہم جبے میں اور داڑھی ٹوپی اور ایسے، تو ایک نوجوان لڑکی 18-19 سال کی دوڑی بھی آ گئی، اور آتے ہی جی السلام علیکم، السلام علیکم، جی آپ خیریت سے ہیں، یو آر اے مسلم، اور یہ وہ، یہ حیران ہوا، بولا ہاں ہم مسلمان ہیں، لیکن آپ کیسے ایسے مطلب ایک دم آ گئی سلام کر؟ کہتی ہے میں جو ہوں نا یہاں پڑھنے آئی بھی ہوں، اور جو ہے نا میں ادھر کام بھی کرتی ہوں، بڑا زمانہ ہو گیا کوئی مسلمان نظر نہیں آ رہا تھا، آپ مجھے بس دکھے جبہ اور داڑھی ٹوپی اور یہ سب، تو میں نے اندازہ لگا لیا مسلمان ہی ہے، تو بس میں محبت میں آ گئی سلام کر۔ تو وہ بڑے بزرگ تھے مولانا صاحب، انہوں نے اس کو سر پہ ہاتھ پھیرا اور دعا دی اور کہا کہ اچھا بیٹا تم ماشاءاللہ سے جو ہے مسلمان ہو، بڑی خوشی ہوئی ہمیں، اللہ آپ کو کامیاب کرے، لیکن آپ کا لباس اس نے انگریزوں پر، وہی جو اسکرٹ چھوٹا چھوٹا اور اس طرح، تو کہنے لگی کہ میں مسلمان تو ہوں، مجھے پتہ ہے میرا باپ جو ہے نا مسلمان، لیکن میں بس یہاں مجبور ہوں، ماڈرن لباس پہننا پڑتا ہے، اور جی اسلام کی پریکٹس میری کوئی نہیں، نماز مجھے کوئی نہیں آتی، قرآن کوئی پڑھنا نہیں آتا، کتاب یہ سب، تو لہذا میں اس طرح لباس ہوں۔ تو کہتے ہم نے پھر خیر وہاں جو ادارے ہوتے ہیں ایسے مسلم کمیونٹی کے، تو وہاں ہم نے بات رکھی اور ان کو کہا بھائی یہ خیال کرو اپنی بچیوں کا، اسلام سے ایک لڑکی اگر اس طرح ہو جائے گی وہ آگے نسلیں خراب ہو جائیں گی پھر، لیکن دیکھو جذبہ اس کے محبت کتنا دل میں، ایک مسلمان نظر آ گیا تو سلام کرتی بھاگتی بھی آگے، یہ محبت ہے نا۔ تو اس شخص نے جو ہے نا شراب کے نشے میں قافلے کا سارا پول پٹی کھول دی اس مسلمان کے ساتھ، اب اس نے جو ہے نا ایک ایک بات تفتیش کر لی اور ساری آ کے اب مسلمانوں کو مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دی۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی پتہ چلا کہ بھائی ابو سفیان تو 200 گھوڑے تو اس نے صرف اس کی حفاظت کے لیے قافلے کے جو ہے نا مسلح تیار کر کے نوجوانوں کے ساتھ نکالے، 1 لاکھ چاندی اس کے اندر موجود، اور یہ لمبے راستے سے نکل رہے، نبی علیہ السلام نے فوراً حکم فرمایا کہ بھائی نکلو مقابلہ کرنا ہے۔ اب سب سے بڑی جو اب یہ جنگ ہے، آپ دیکھیں مسلمانوں کو تو کہا جاتا ہے نا، چیختے ہیں کہ بھائی مسلمان کیا ہیں، لٹیرے ہیں، لوٹنے والے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اقتصادیات کی جنگ تو ہے اب آج کے زمانے میں، آج کے زمانے میں کیا جنگ ہے؟ یہی تو ہے، مسلمانوں سے، ان کے نوجوانوں سے اور بچوں سے سب سے پیسہ لگواؤ ڈیجیٹل اس میں، اور سارا پیسہ جو ہے نا وہ اڑا دو ان کا، وہ خالی بیٹھے، سالوں کی محنت ایک جھٹکے میں جائے، جوئے میں اور سود میں اور حرام میں ان کو ایسا پھنساؤ، ان کو خالی کر کے رکھ دو، یہ ہے۔ تو اقتصادیات میں جو آپ اتنی بڑی بڑی چوریاں کر رہے ہیں یہودی اور نصرانی مسلمانوں کی، تو وہ کوئی چوری نہیں ہے، وہ لٹیرا پن کوئی نہیں ہے پھر۔ اور جو آپ نے مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کیا تھا صحابہ کے ساتھ، اور ہوتا کیا ہے کہ 2 آدمی بروکر آتے ہیں جو کیا کرتے ہیں، مسلمانوں کے ملک میں یا کسی بھی ایسی اسلامی ریاست کے اندر آتے ہیں، مال تو ان کے پاس پیچھے سے پیکٹ پہ اتنا ہوتا ہے، تو وہ آ کر جی سارے ڈالر جو ہے نا جو قیمت لگا ہو اس پر سارے مارکیٹ سے غائب کر خرید لیتے ہیں، اور اگر وہ 100 کا خریدتے ہیں تو 2 دن کے اندر آپ کی ملک کی ساری معیشت بیٹھ جاتی ہے۔ پھر کیا خبریں آ رہی ہوتی ہیں، جی معیشت تو ڈوب گئی، کرنسی تو ڈوب گئی، اور جی اسٹاک ایکسچینج تو بیٹھ گیا،
ہر چیز بیٹھ جاتی ہے 2 دن کے اندر، اور یہ نقصان ہو گیا کروڑوں اربوں ڈالروں۔ وہ ہوتا کیا ہے کہ یہ خرید کے بیٹھ جاتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ بھائی اب تو دیوالیہ نکلنے والا ہے تو 100 کا خریدا ہوا ڈالر بولتے ہیں کہ اب 250 میں بیچیں، خریدو بھائی۔ اب معیشت کا تو ستیہ ناش ہو، بیڑا غرق ہو۔ ہماری چیز ہوتی ہے A1 نمبر ہوتی ہے، ٹاپ کلاس، یہیں سے وہ جاتی ہے دوسری جگہ اور وہیں سے پیک ہو کر دوبارہ واپس آ جاتی ہے، اور اگر یہاں پر اس کی قیمت 10 روپے کی ہوتی ہے تو پھر 300 روپے کی بن کے واپس آتی ہے، اور پھر ہم خریدتے ہیں۔ یہی چیز تو بتا رہا ہوں، یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، روزانہ ہو رہا ہے کئی سالوں سے، لیکن ہم کبھی غور نہیں کرتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر چیز سمجھا کر گئے، ہر چیز بتا کر گئے۔ یہ ایک دم سے جو ہے نا اسٹاک ایکسچینج کا بیٹھ جانا، اور ہمارے ہاں تو کیا ہے بھائی، ہمارے مسلمان کو ایک تو کار، دوسری بیوی، یہ اپ ٹو ڈیٹ نیو ماڈل بس مل جائے، باقی اس کو کوئی نیا ماڈل کسی چیز میں اس کو کوئی ضرورت نہیں، باقی سب خیر۔ ایک عورت نہیں ملتی رہے اور دوسرا جو ہے نا بس اس کو کار گاڑی جو ہے نا نہیں ملتی رہے، اس پہ خوش۔ اور بہت سو کے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے نا، ایک عورت کو کھلا کر باقی پیچھے بچا 500 1000، اب اس میں کیا وہ دوسری کا سوچے، وہ تو پہلی والی خواب میں آ کر اس کو پٹائی کرتی کہ سوچیو بھی مت ایسے، تو بیچارہ کہاں دوسری کی سوچے۔ یہ تو یہ ہے نا کہ آپ ان کے ہاتھ میں دولت دے کر تو دیکھیں، پھر دولتیں دیکھیں، دولت آتی ہے تو دولتیاں بھی تو مارتا ہے، دولتیاں، سمجھ رہے بات؟ دولت آتی ہے تو پھر انسان دولتیاں بھی مارتا ہے، یہ تو اس کا اثر ہے۔ آپ دولت کو دے کر دیکھیں مسلمان کو خصوصاً، پھر وہ دولتیاں بھی مارے گا۔ تو یہ تو اس پر بیچارہ خاموش ہو جائے، برداشت کر جائے۔ اب جو نکلا نا قافلہ، تو قافلے کے لوگ بھاگ گئے، چھوڑ کے سارا سامان چھوڑ کے بھاگ۔ مسلمان پہنچے تو پتہ چلا جی یہ تو ڈر ایسا خوف اللہ نے ان کے دلوں پہ ڈالا، بھاگ گئے۔ اور یہ تھا سارا واقعہ۔ اسی اثنا میں ایک واقعہ اور ہوا، سوق قینقاع کے بازار میں، یہودیوں کا بازار لگتا تھا۔ یہ قینقاع قوم جو تھی، انہوں نے 4 دیواری بنا کے نا سارا اپنا گھیرا ہوا تھا اللہ کا، بڑے بڑے محلات، اور اندر ہی ان کے جو ہے نا سارے پانی کا آبائی نظام سارا، اور کھانے پینے کا، فصلوں کا، ہر چیز۔ لیکن باہر ہی آ کر نا بازار لگاتے تھے۔ تو اس بازار میں ایک مسلمان عورت تھی، اس کو نوجوان، اس کو جو ہے نا ایک یہودی کمبخت نے جو ہے نا رسی باندھ کے نا گلے سے کھینچا، اتنی زور سے نیچے پٹکا، وہ گری تو بے ہوش ہو گئی۔ اب ایک مسلمان نے دیکھا تو اس نے آ کر جو ہے نا یہودی کو ایسا مارا وہ مری گیا۔ ادھر سے یہودی اکٹھے ہو گئے، انہوں نے اس کو قتل کر دیا، مسلمان کو مار دیا۔ اب یہ ایک الگ مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ اب جب یہ واقعات جو جتنے بھی ہونے لگ گئے نا ایک ساتھ، یہ اصل میں نتیجہ تھا ابو جہل کی موت کا، پھر ان کے بڑے بڑے جو سردار مارے گئے تھے، پھر بنو نذیر بڑا قبیلہ تھا، بنو قینقاع کے لوگ جو تھے یہودیوں کے، ان کی بڑی ذلتیں ہو گئی تھیں۔ یہ تو بڑے بڑے دعوے کرتے تھے کہ ہم تو ایسے اور ہم تو ویسے، اور ہماری شان تو فلانی، اور ہم تو ایسے سردار، اور ہم تو فلانے اور ڈھمکان۔ جب ان کو شکست ہو گئی نا، اس کے بعد ان کی بڑی ذلتیں ہوئی، تو اب وہ یہ کام کرنے شروع کر دیے۔ اب انہوں نے مستقل اپنی طاقت کو اکٹھا کر کے اور ایک زبردست بڑے حملے کی تیاری شروع کی۔ ابو سفیان میں حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ دوڑا، اور اس نے بنو غطفان کے پاس جو ہے نا جا کر ان سے بات کری، بنو ثقیف سے، قبائل کے سردار بڑے بڑے بنو حذیل والے تھے، ان کے پاس جا کر ان سے بات کی، تقریریں کی۔ اس کے تقریر کا انداز بڑا جادوگری والا تھا، سحر تھا اس کے اندر، بڑا کہتے خوبصورت نوجوان تھا اور بڑا تقریر کا ماہر انسان تھا۔ تبھی تو اس نے تھوڑے سے دیر میں، تھوڑے سے وقت کے اندر کہتے 3000 لوگ اکٹھے کر لیے، ورنہ اس سے پہلے جو ابو جہل بدبخت تھا
اور اس کے بعد امیہ بن خلف تھا، پھر عتبہ، شیبہ اور عتیبہ، پھر اس کے بعد ربیعہ تھا، پھر ولید ابن مغیرہ، یہ سب تو اتنا زور لگاتے رہے اور کتنا بہت زیادہ کرا کے بھی انہوں نے 1000 لوگ جمع کر سکے تھے بس. لیکن اس نے اتنے سے وقت میں 3000 لوگ جو ہے وہ جمع کر اور اکٹھے کر کے، اور اس نے کہا بھائی مدینہ پہ حملہ کر. اب مسلمانوں کو نہیں چھوڑا. اب یہ جہاں سے نکلے تو حضور علیہ السلام کو خبر ہو گئی، پتہ چل گیا کہ بھئی کفار جو ہے تیاری کر چکے، اور معلوم ہوا کہ مدینہ کے یہودی بھی ان کے ساتھ ملے میں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ شہر میں رہتے. نبی علیہ السلام کو پتہ چل. حضور علیہ السلام نے صحابہ کو جمع کیا، اور کیونکہ اللہ کا حکم ہوتا تھا کہ اب بھی ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی مسائل پیش آئیں تو آپ مشورہ کریں. صحابہ کو اکٹھا کیا، تمام بڑے بڑے صحابہ اکٹھے، اور حضور علیہ السلام نے سب کو بلا کر اور فرمایا کہ بھائی اب مجھے یہ بتائیں کہ جو ہے نا مشورہ دیں، ہمیں مشورہ کریں. اور ان میں کہتے ہیں عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقوں کا سردار تھا نا، لیکن اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا، وہ بھی آ گیا کیونکہ وہ ایک بڑے قبیلے کا سردار تھا اس وقت. اب دیکھیں نا، نبی علیہ السلام اپنے طرف سے فیصلے نہیں کرتے تھے، مشورہ کرتے تھے صحابہ سے، یہی طریقہ تھا فیصلہ کرنا. اب حضور علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی ہر مسئلے میں آپ کو چاہیے کہ مشورہ کیا کریں، اسی لیے آپ مشورہ کرتے ہیں. اسی سے بعض لوگوں نے یہ ثابت کر لیا جی جمہوریت جو ہے نا دیکھو یہیں سے تو ہے، نبی علیہ السلام بھی تو مشورہ کرتے. حالانکہ یہ بات سچ نہیں، یہ بات ان کی جھوٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی مشورہ فرمایا ہے، مشورہ کیا ہے اپنے اصحاب سے، تو آپ یہ بھی غور کریں نا کہ وہ اس کے اہل تھے. ہم نا اہلوں سے جمہوریت میں مشورہ کر رہے ہیں، یعنی کہ ایک آدمی کو زخم لگائے اور ہم کسی عالم دین سے، مولوی صاحب سے بولے بھائی آپ تحقیق کریں اس کے زخم کی، کتنا گہرا زخم ہے، اور اس میں کہیں کوئی انفیکشن تو نہیں آ گیا، کہیں یہ ہڈی تک چوٹ تو نہیں پہنچ گئی، کہیں یہ اس کا ہاتھ تو نہیں کاٹنا پڑ جائے گا. مولوی صاحب پورا حساب بنا لیں. مولوی صاحب اس کے تھوڑی کوئی وہ ہے کہ وہ اس کے مطلب اہل ہی نہیں ہے. ان کے لیے تو آپ ہے کہ شرعی مسئلہ، اب آپ جا کے موچی سے شرعی مسئلہ پوچھیں، جی موچی صاحب ہمارے ہاں جو ہے نا والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اب 10 ہم بہن بھائی ہیں، یار حساب بتاؤ کیسے تقسیم ہوگی. تو اہل جو ہوگا اسی سے مشورہ کیا جائے، نا اہل سے تھوڑی مشورہ کیا جائے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی قافلہ جنگ کے لیے مکہ سے نکل چکا ہے، 3000 کا لشکر ہے، اور اب اس زمانے میں دیکھا جائے تو 3000 کوئی معمولی تعداد تھوڑی تھی. آج کی تو لاکھوں کی تعداد بھی دیکھا جائے تو معمولی ہے نا. اگر ایک ایٹم بم گر گیا خدا نخواستہ، اس میں تو لاکھوں کروڑوں لوگ ایک جھٹکے میں. لیکن اس وقت کی تو 3000 کی تعداد بھی بہت بڑی بات ہے. 3000 کا قافلہ لے کر چلو، ادھر 12 لوگوں کی جماعت لے کر چلنا بڑا مشکل ہو جاتا. 3000، پھر ان کے کھانے پینے کا خرچ الگ، بیماری اور لٹھا شٹا کپڑا وہ الگ مسائل. پھر جن کو وہ پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں، جن کے لیے نکل رہے ہیں لڑنے کے واسطے، تو ان کے خرچ اور ان کے مسائل الگ ہیں. تو حضور علیہ السلام نے مشورہ کیا کہ بتاؤ ہم مدینے کے اندر رہ کر لڑائی کریں یا باہر نکلیں. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ پہلے مشورہ دیں، آپ کیا کہتے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ مدینے سے نہ نکلا جائے، ہم اپنے شہر سے باہر نہ نکلیں، بلکہ اندر رہتے ہوئے ہی جو ہے نا ہم لڑیں. اور اس کی صحابہ نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ. فرمایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا نبی علیہ السلام کہ جس میں نے دیکھا کہ ایک گائے ذبح ہو رہی ہے، گائے کو ذبح کیا جا رہا ہے. اور دوسری بات میں نے یہ دیکھی کہ جو میری تلوار ہے نا اس کے منہ پر جو دندانے ہیں نا وہ پڑ گئے، یعنی کہ جیسے چاقو پہ آگے جو ہے کٹ پڑ جائیں تو اس کی دھار ختم ہو جاتی ہے، ایسے جو میری تلوار ہے گویا اس کی دھار جو ہے نا وہ ختم ہوئی بھی نظر آ رہی، آگے جو ہے نا دندانے پڑ گئے اور وہ صحیح اب کام نہیں کر رہے. اور پھر میں نے دیکھا کہ ایک محفوظ قلعے میں، تیسری بات جو میں نے دیکھی، ایک محفوظ قلعے میں داخل ہو گیا ہوں، اب یعنی کہ گویا اپنے آپ کو بچانے کے واسطے.
یہ سارا واقعہ آپ جانتے ہیں، غزوہ احد میں سارے واقعات پیش ہے۔ شکست کی طرف حالات گئے تھے لیکن مسلمان پھر فاتح ہوئے۔ تو پھر حضور علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا، نبی کا خواب جو ہے کبھی جھوٹا نہیں ہوتا، ہمیشہ سچا ہوتا۔ تو کبھی چونکہ نبی کے خواب میں کوئی غلطی نہیں ہوتی، اور یہ تینوں باتیں ایسی تھی کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ کر لیا تھا کہ کم سے کم اس لڑائی میں ہمیں نقصان ضرور پہنچے گا۔ سمجھ لو، یہ سارا پیش خیمہ بنا غزوہ احد کے واقع ہونے۔ اب یہاں پر جو فیصلہ ہوا انشاءاللہ اس غزوہ احد کو ہم اگلے درس میں ضرور بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، تمام خطاؤں اور لغزش و کوتاہیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اللہ سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنے احکامات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر یا اللہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ یا اللہ اہل محلہ کو جتنے بھی بالغ مرد ہیں خصوصاً، یا اللہ سب کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنی بھی بالغ خصوصاً عورتیں ہیں اللہ ان کو گھروں میں بالکل پہلے وقت میں نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دین کی محنت میں ہم سب کو قبول فرما دیجیے۔ یا اللہ علم دین کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی، علم دین کو حاصل کرنے کا شوق اور ذوق ہمارے اندر پیدا فرما دی۔ یا اللہ اپنے قرآن کو ٹھیک کرنے کی، تجوید کے ساتھ قرآن کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ یا اللہ مسجد کے ساتھ تعلق نصیب فرما دی۔ یا اللہ اپنے گھر میں ہمارا جو سب سے قیمتی اثاثہ یعنی وقت ہے، یا اللہ وہ آپ کے گھر میں مسجد میں دینے کی ہمیں توفیق عطا فرما دی۔ ہماری تمام دعاؤں نیک حاجات کو اپنی بارگاہ عظیم میں قبول و منظور فرما دیجیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔